سور کانچا سیزن 3 یاریاں تانے تانے ناول کس نمبر 48۔ حیدر کا لگنے والا جوتا اتنا تیز تھا کہ لمحوں میں ہوش میں آیا تھا۔ ادا تو جلدی سے بھاگی، کہیں وہ آئس کو بھی اسی طرح جوتا نہ مارے۔ آئس اٹھے نا پلیز، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ بابا بہت غصے میں ہیں، وہ بھیگی بھیگی لہجے میں ڈرتی ہوئی بولی، جبکہ وہ لاش بنا ٹس سے مس نہ ہوا۔ آئس، اس نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ آئس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، وہ پریشانی سے اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ ابھی تو خوش تھی کہ مجھے مار پڑے گی، اب رونا آ رہا ہے، وہ سر جھٹک کر کہتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا بابا واقعی میں آپ لوگوں کو ماریں گے، وہ منہ بنا گئی، جبکہ آئس نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑا اور اس کے ہونٹوں کو پاؤٹ کی شیپ میں گول کر کے وہ نرمی سے جھکا اور پیار کر گیا، جبکہ اس کی حرکتوں پر پیار بھی تو الگ ہی آتا تھا۔ اتنی پیاری پیاری حرکتیں کیوں کرتی ہو تم میرے سامنے؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا، جبکہ ادا نے اس کو دور کرنا چاہا، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ یہاں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ انرجی بوسٹر کرتے رہنا چاہیے، چلو ہٹو اب، بابا آپ کو ماریں گے تو نہیں؟ اس گھر میں تم سے اور اپنے باپ سے سب سے زیادہ تھپڑ کھانے کی ریکارڈ ہے میرے پاس، اور اب چڑیا کی طرح پھر پھرا رہی ہو۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا۔ ادا انگلیاں موڑنے لگی۔ آئس اس کی پریشانی پر ہلکا سا مسکرایا۔ چلو چلیں، وہ اس کی گردن میں بھاری بازو ڈالتا، شوز پاؤں میں پنساتا باہر نکلنے لگا۔ چینج تو کر لے، وہ ایک دم سٹپٹائی، جبکہ آئس نے دل فریب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو اس کے خوابوں کی تعبیر تھی کہ کبھی وہ اس کے ساتھ یوں رہے جیسے بس اس کی ہے۔ آئس نے سانس کھینچا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ دوسری طرف آریان باپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے لاؤنج میں آؤ، بالکل اسی طرح۔ یار ڈیڈ، کچھ تو خیال کریں، بچے تو نہیں ہیں اب، 4 لوگوں میں عزت ہے میری، وہ چنچلایا۔ نیچے ماہی بھی تو ہوگی۔ بڑی تمہیں 4 لوگوں کی پرواہ ہے، رات پی کر جب آئے تھے تب کرنی تھی یہ پرواہ، تب کیوں نہیں یاد آیا؟ ایسے کہہ رہے ہیں جسے خود تو کبھی نہیں پی، اور قسم اٹھا لیں بالکل نہیں پی تھی، نہ پی کر بھی مجرم بن گئے ہیں۔ وہ چنچلاتا ہوا حیدر کے پیچھے پیچھے بڑھا، جبکہ حیدر کا رخ اب اذان کے کمرے کی جانب تھا۔ آریان بھی ساتھ ہو گیا۔ اس نے جوتی کھائی تو وہ صرف جانا اور ادا نے دیکھی، اصل مزے تو اب آنے تھے۔ اذان کو دیکھ کر حیدر نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اس کو کھینچ کر چپل ماری، مگر شاید وہ تو یہ سب کھانے کا عادی تھا، کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ یہ مرے گا۔ آریان کی خوشی دیکھنے لائق تھی، جانا اور ادا جبکہ پریشانی سے بس رونے کو تھی۔ ادا کو تو یہ فکر تھی کہ آئس کو بھی ایسے مار پڑے گی۔ حیدر نے کھینچ کھینچ کر اس پر اپنی سمیت آریان کی بھی جوتیاں برسا دیں، اور اذان آنکھیں ملتا اٹھا۔ یہ کون سا طریقہ اٹھانے کا؟ وہ دھاڑا اور حیدر کو دیکھ کر منہ بند ہو گیا۔ باہر نکلو کمرے سے، یہیں بتا دیں یار، کیا بات ہے؟ اب ایک تو شادی کرتے نہیں میری اچھی بلی، ابھی کس کندھے پر لگنے والی جوتی پر وہ تلملا گیا۔ آپ کو تو دادی بتائیں گی، وہ بھڑک کر اٹھا۔ گھمنڈر آدمی، باہر نکل، میں بتاتا ہوں تجھے کہ مجھے کون بتائے گا۔ حیدر بھڑکا، جبکہ وہ تن فن کرتا کمرے سے نکل کر عین تیمل کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ ماما، آپ دور رہیں گی اس معاملے سے، وہ بھڑک کر بولا، جبکہ زیمل نے بھی اسے معصومیت سے دیکھا تھا اور وہ سر ہی تھام گیا۔ دوسری طرف شاور لینے کے بعد وہ مشکل آنکھیں کھولتا آئس بھی آ گیا، جبکہ اشر بھی آ گیا۔ آئس زیمل کے دوسری طرف بیٹھ گیا اور کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا جلاد پیدا کیا ہے آپ نے؟ وہ زیمل سے بولا، جبکہ زیمل تو ان کے آگے چھاؤں کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ حیدر میرے بچے نا ایسے نہیں ہیں، غلطی سے کچھ ہوا ہوگا، وہ بولی، جبکہ اذان اور آئس نے تائید کرتے سر ہلایا۔ موم، میں کہہ رہا ہوں ہٹ جائیں آپ، زہر لگ رہے ہیں یہ چاروں، نشے کر مجھے، وہ بھڑکا۔
یار موم، اب یہ شور کا مسئلہ کیا ہے؟ اذان پلٹ کر لائبہ کو دیکھنے لگا۔ باپ بن رہے ہیں ہمارے اوپر، بس یہ جو نمونہ ہے اس پر بنے نا اب باپ، ہماری عمریں نہیں ہیں آپ کی جوتیاں کھانے کی۔ آئس نے بھی احتجاج کیا۔ لائبہ گہرا سانس کھینچ کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاتا ہوں ان کو تو میں۔ حیدر آگے بڑھا کہ لائبہ بیچ میں آ گئی۔ اچھا اب کی باری معاف کر دیں، اب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جوان بیٹوں کو ماریں گے، اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مجھے اپنے بیٹوں پر پورا یقین ہے۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ لائبہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا جبکہ وہ چاروں ماں کو محبت سے دیکھنے لگے۔ جیو میری ماں، اذان نے نعرہ لگایا جبکہ آریان نے دان پیسے۔ تم ان کو بس شے دے رہی ہو ڈیڈ صاحب، ہماری عمریں نہیں ہیں شے والی، پکے ہو چکے ہیں ہم۔ اشر بھی آنکھ دباتا مزے سے بولا جبکہ حیدر نے ایک سانس جیسے ضبط بھرا کھینچا۔ ایک سے بڑھ کر ایک کتا پیدا کیا میں نے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ ان چاروں کی رٹائی قابل دید تھی۔ اب اپنی منحوس شکلیں دفع کر لو یہاں سے، اور آئندہ اگر یہ حرکت کر کے گھر میں گھسے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا۔ انکل جی، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ آئس نے سب سے پہلے پنگا لیا جبکہ حیدر نے گویا شکایتی نظروں سے لائبہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو بس اب میرا ہاتھ اٹھے گا، اور لائبہ نے آئس کو پورا تلزیماً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ چاروں معصومیت سے اسے دیکھنے لگے جبکہ حیدر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ یہ سچ ہے ہم نے ڈرنک نہیں کیا۔ اشر شانے اچھا گیا۔ تو کل کیا ہوا تھا پھر؟ رخسانے کے سوال پہ چاروں ہی لاعلمی کا اظہار کرنے لگے۔ لگتا ہے کسی نے جوسس میں کچھ ملایا تھا۔ آریان بھی بیٹھ گیا۔ خیر چھوڑیں، اس بات کو سی آئی ڈی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گھر میں جو بھی ہے وہ آریان دیکھے گا، کیونکہ ہم تو اس کے پاس گئے تھے۔ اذان کے بولنے پہ آریان خاموش ہو گیا۔ اشر بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ حیدر کے چہرے پہ واضح غصہ تھا، اور آئس اور اذان نے اب زیمل کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ آریان کی مائی سے اب تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ مائی کو اندر ہی اندر یہ احساس کھا رہا تھا کہ وہ بوجھ تو نہیں ان سب کے لیے۔ چمکے نمرہ اسے دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور مہندی کی صبح جب مائی نے اپنا لباس دیکھا، وہ موتیوں اور نگوں سے سجا اس کی زندگی کے آنے والے رنگوں کا گواہ تھا، تو دل محسوس سی کر گئی۔ وہ آنکھیں بھر آئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی بہن کیا وہ ٹھیک ہوگی، یا پھر اس کے ماں باپ، وہ تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ جیسے بے سہارا سی تھی، دل میں کئی ارمان تھے، شاید خوش فہمیاں پال لی تھیں اس نے بہت ساری کہ وہ اتنے بڑے گھر کے ایک روبرو اور حسین لڑکے کی محبت ہے، اور اس لڑکے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسے محبت نہیں صرف ہمدردی ہے، اور اس ہمدردی کو لینے کے سوا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ آریان وہیں ایک عام مرد تھا جو ہمیشہ عورت کو لے کے لاپرواہ تھا، جس کے نزدیک کوئی بات بس اس ایکشن تک بڑی تھی، باقی سب ایسا ہی تھا۔ جبکہ اگر لائبہ یہ جانا اسے سپورٹ نہ کرتی تو وہ شاید گھر میں سر بھی اٹھا نہ پاتی۔ کیسے اٹھاتی؟ وہ اجنبی تھی اور نمرہ گھر کی بہو۔ وہ کئی سوچوں میں مشغول تھی، اور یہ سوچیں اسے کھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ عبیر کو دیکھتی تو کافی اچھا لگتا تھا۔ اذان بے حد لاپرواہ تھا، لیکن پھر بھی لاپرواہی آریان جیسی نہیں تھی۔ اذان عبیر کے لیے اپنے کمرے کو رینوویٹ کروا رہا تھا، اور اس نے ایک ہنگامہ اور جھگڑا کر کے حیدر سے پیسے کھینچے تھے، کیونکہ حیدر اسے خود کام کرنے کا کہہ رہا تھا، جس پر اس نے کہا کہ وہ شادی کے بعد آفس چلا جایا کرے گا اور احسان کر دے گا سب پر۔ اس نے عبیر کے لیے ہر چیز کو نیا کر لیا تھا، اور عبیر کپڑے
اور ابیر کے کپڑے ابیر کی ہر خوشی کو وہ سب سے لڑ جگڑ کر پورا کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے دکھتی تھی، مائی اسے کافی حسرت سے دیکھتی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ اچھے تھے سوائے اس شخص کے جو محبت کا دعویدار ضرور تھا، مگر یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ پلٹ کر اسے کچھ نہیں پوچھتا تھا، بس وہ اس گھر میں تھی، وہ سیکیور تھی۔ کیا اتنا کافی تھا اس کے لیے؟ بھابھی جان کیا سوچ رہی ہیں؟ اذان کے ایک دم بولنے پہ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ وہ بولی تو اذان نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے آگے پھولوں کا زیور رکھ دیا۔ موم نے اسپیشلی کہا تھا جیسا ابیر کا آئے گا ویسا آپ کا آئے گا۔ اب جانا بھابھی تو آئل میں لگی ہوئی ہیں اور آئس ادا مہارانے کو ہلنے بھی نہیں دیتا۔ تو بنفس نفیس شہزادہ آپ کے لیے سامان آیا ہے، قبول فرمائیے۔ وہ جھک کر بولا جبکہ وہ کھلکھلا دی، اس کا انداز ہی مزاحیہ تھا۔ بہت شکریہ دیور جی۔ وہ پہلی بار اس رشتے سے بولی تو اچھا احساس ہوا، جبکہ وہ پریشانی پر ہاتھ رکھ کر 2 انگلیوں سے اسے سلیوٹ کرتا وہاں سے باہر نکل گیا اور وہ مسکرا دی، اس زیور کو دیکھنے لگی اور اپنے داسے کو ایک طرف رکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا، دل کیا ایک بار اپنی بہن سے مل لے۔ آئس آپ کا سارا سامان نکال دیا ہے ہم نے، آپ بلو کلر پہنیں گے؟ وہ بولی جبکہ آئس نے لیپ ٹاپ کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ اور اگر تم پیلا پہنتی تو مجھے پیلا رنگ پہننا پڑتا۔ وہ صرف سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا جو کہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، کیونکہ اس نے ابھی تیار ہونا تھا۔ اس کے گیلے الجھے بال اس کی بھیگی قمیص سے چپک رہے تھے، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا بس تمام ہو اس پر۔ جبکہ ادا پلٹی اور مسکرا دی، اس کا دل دور سے ہی چمک رہا تھا، روشن آفتاب کی طرح، اور اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، لیکن وہ صوفے پر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا۔ جی بالکل، ہم جو پہنیں گے آپ وہی پہنیں گے، بھلے کسی اور کے ساتھ شادی میں آپ کا ڈریس میچ ہو گیا تو؟ میرا مطلب رنگ پھر کیا ہوتا؟ وہ پریشان سی ہوئی اور آئس اپنی ہنسی روکتا لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ چلو بالفرض تم شوکنگ پنک پہنتی ہو تو میں کیا پہنتا؟ اس نے جذبات کو کچھ دیر سنبھالا کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تو آپ بھی وہی پہنتے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اچھا میری بات سنیں ذرا۔ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ ذرا اسے گھورنے لگی۔ حکم؟ وہ بولا۔ خبردار آئس، آپ نے کسی کے ساتھ تصویر کھنچوائی، خاص کر لڑکیوں کے ساتھ، کسی آنٹی کے ساتھ بھی نہیں، اور کوئی آپ کو بلائے تو کان بند کر لیجیے گا، بلکہ آپ ایک کام کیجیے گا، آپ نا جہاں پر سب بڑے ہوں وہاں رہیے گا، اور آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، اور کسی سے بات کی تو؟ وہ اپنی ہی جان میں بولتی چلی گئی، یہ دیکھی بنا کہ وہ اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ گیا ہے۔ اس نے اس کے بھیگے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ ادا بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہا تھا نا تم کسی سے جیلس نہیں ہوگی، وہ گھور کر بولا۔ آئس لیکن سب آپ سے سمٹ جائیں گے، وہ منہ بسوڑ گئی۔ میں تم سے چمٹا رہتا ہوں، کافی نہیں ہے؟ وہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر پیار کرنے لگا۔ نہیں ہے کافی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی اور دباؤ ڈال کر اسے دور کرنے لگی۔ وہ سر داہ کر گیا۔ جانے آئس، آپ کا حکم سب سے پہلے، کہیں تو دوپٹہ لے کر محفل میں پھر لوں؟ وہ جھک کر بولا جبکہ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھلکھلائی۔ اب تھوڑا سا چھونے دو مجھے، پاگل کری ہو تم۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی بھیگی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنی سمت کھینچ گیا، جبکہ ادا جلدی سے دور ہوئی تھی۔ ادا، وہ ذرا جھنجھلایا۔ آپ تھوڑا انتظار کریں نا، وہ شرما سی گئی۔ آئس نے شانے اچکائے، مجھے تم ایسے بھی میرا عشق لگ رہی ہو، اور ویسے بھی تو دور بھاگنے کا فائدہ؟
پلیز نا۔ وہ جلدی سے اس کی باہوں کے اثار سے نکل گئی، اپنا سوٹ اٹھا کر باہر بھاگ گئی، جبکہ آئس بالوں میں ہاتھ پھیر گیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ گیا۔ چارجنگ ڈاؤن ہونے پر اس نے منیب کو کال کی۔ یار تم عجیب آدمی ہو، کتنے دنوں سے تمہیں کہا ہوا ہے لیپ ٹاپ پر چارجر نہیں ہے، وہ ذرا غصے سے بولا، جبکہ منیب ایکسکیوز کرنے لگا۔ نانسنس۔ وہ اٹھا اور باہر آیا، آواز لگا کے اذان سے پوچھا، لیکن وہ تو شاید پہلی بار شادی کر رہا تھا، مجالو کسی کی سن لے۔ آریان کے روم میں آیا لیکن اس کا لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا۔ وہ شر کے پاس جاتا کے ساتھ نے روک لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ریڈی کیوں نہیں ہوئے اب تک؟ وہ بولا۔ بس مجھے تھوڑا کام تھا، مجھے لیپ ٹاپ پر چارجر چاہیے، وہ بولا، جبکہ ساتھ نے سر ہلایا۔ خیر میرے روم سے لے لو، اس نے کہا، جبکہ آئس سر ہلا کر اس کے روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ بے دھیانی میں اس کے روم میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اندر آ کے ارد گرد دیکھا، جبکہ ڈریسنگ روم سے نکلتی نمرا آئس کو پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ رف وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں وہ بالکل عام سے حلیے میں بھی اس قدر خاص اور حسین لگ رہا تھا کہ وہ ادا کی قسمت سے حسد کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور باہر نکل آئی۔ آئس نے اپنے پیچھے آواز محسوس کی اور وہ پلٹا تو نمرا اس کے پیچھے ہی مسکرا دی تھی۔ کچھ چاہیے تھا؟ وہ ذرا ادا سے بولی۔ آئس کو لمحوں میں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اور وہ سر نفی میں ہلاتا بنا بولے وہاں سے جاتا کہ نمرا نے پلا کر جرأت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گرا اٹھا۔ امید جو نہیں تھی ایسی حرکت کی تو کوئی بات نہیں ہے، تم تو پوری دنیا کی پراپرٹی ہو، کوئی بھی تمہیں چاہ سکتا ہے، چھو سکتا ہے اور تمہیں آئی لو یو کہہ سکتا ہے، نمرا نے ڈٹائی سے کہا، جبکہ آئس کی پیشانی پہ بلب ڈلے۔ ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میری بھابھی نہیں، اس نے نمرا کا ہاتھ جھٹکا۔ بھابھی کہہ کر مجھے آکورڈ فیل مت کراؤ، ریلیکس کرو، میرے خیال سے تو مشہور لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے لڑکیاں ان پر مر میٹیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ شٹ یور ماؤتھ، وہ دھاڑا۔ دو لمحوں میں میں تمہارے اوقات سارے گھر کو دکھا سکتا ہوں، لیکن اس گھر میں کوئی سکون کا فنکشن نہیں گزرا اور آج میرے بھائیوں کی مہندی ہے، تو اس بکواس کو اپنے منہ میں رکھ کر مجھ سے دور رہو۔ تمہاری اصل صورت تو میں شادی کے بعد ساتھ کو بتاؤں گا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ چلو شادی تک مان لو مجھے تم سے محبت ہے بے پناہ، تم اس گھر میں سب سے زیادہ حسین ہو، تمہارا دیکھنے کا سٹائل، تمہاری چال، تمہارا لباس، اور تم جب کسی عورت کو چھو وہ اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی، جبکہ آئس دنگ تھا۔ اس نے نمرا کو جھٹکا۔ I just warn you, don't tease me۔ اور گھن آ رہی ہے مجھے۔ گھن کھا لو لیکن شادی تک محبت ہی کر۔ آئس کا ہاتھ اٹھا اور نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر لگا لیا۔ آئس ادا کی کانپتی آواز کی وجہ سے وہ پلٹا تھا، یہ بات اس کے دل سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر ادا کی آنکھوں کی حیرانگی اس کے سر سے پاؤں تک آئس کے لیے تیاری، اس کا پور سجا تھا اس کے لیے اور اس کی آنکھوں میں اشک تھے، وہ دور ہو گئی۔ آئس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر اتارا، ادا وہ آگے بڑھا جبکہ ادا وہاں سے ہٹ گئی اور آئس اس کے پیچھے لپکا۔ نمرا اپنے نیل پینٹ پہ پھونک مارنے لگی، اسے بالکل ڈر نہیں تھا کہ ساتھ کو کچھ خبر ہوگی، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ بدمزگی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھی کہ یہ سب ہوا۔ ادا تو ویسے بھی دنیا جہاں کی بدگمان ترین لڑکی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
ادا میری بات سنو۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگ کے ادا کو پکار اٹھا۔ آئس تم اب تک یہاں کھڑے ہو، ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں یار، آج اشر عادی سا بولا۔ آئس نے جب کہ ادا کو وہاں سے بھاگ کر دور چلے جاتے دیکھ لیا تھا، وہ دانت پیس گیا، بس نے چلا وہ توڑ دے ہر چیز۔ جاؤ یار تیار ہو، اشر اب کے بڑک کر بولا تو وہ پلٹ گیا۔ اس کے کالر پہ لپسٹک کا نشان تھا، اس نے گہرا سانس بھرا، غصے سے رگیں پھول چکی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک تماشا لگا کے اس کی اوقات دکھا دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تو اس نے بھڑک کر دوائیاں پھونکیں اور واش روم میں گھس گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ رشانے نے ادا کو دیکھا۔ کچھ نہیں ماما، ماما ہم نے لینس لگائے ہیں، وہ اریٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو ضرورت کیا تھی لگانے کی؟ کہاں ہے آئس؟ دیکھ لے گا تو یہیں بیٹھ جائے گا، اتار دو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اتنے دنوں میں آئس کی دیوانگی سے لے کر ادا کی دیوانگی تک سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور ادا کے لیے سب بھی بہت خوش تھے کہ وہ آئس کو سمجھنے لگی ہے۔ وہ محفل میں نہیں آیا تھا۔ ادا نے خود کو سنبھالا اور ابیر کو دیکھنے لگی، جو کہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ادا اور اس کے بیچ اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، شاید وہ خفا تھی، لیکن اس وقت اس کے دل و دماغ میں اتنا شور تھا کہ بس وہ منظر دیکھ رہا تھا جس میں آئس نے نمرا بھابھی کے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ دنیا کی حسین ترین لڑکی کو یہ مہندی مبارک ہو۔ اذان کی آواز مائک میں گونجی تو عجب سما سا بن گیا، ہلکا ہلکا رومانٹک میوزک، ابیر کے چہرے پہ گلال اور بھی بڑھا گئے۔ وہ تو ڈھیر تھا لیکن اریان ان سب چیزوں سے ذرا جھجکتا تھا، تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا کنفیوز سا رہ گیا، اور ماں ہی اپنی مہندی چھوڑ کے ابیر اور اذان کے لیے تالیاں بجانے لگی تھی۔ آج میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، حالانکہ یہ مشکل ہے بہت، لیکن تمہارے اس چہرے کو آج سو خون معاف۔ وہ اسے آنکھیں مارتا بولا۔ سب بھی تجسس سے اور مسکرا کے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابیر چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی، خوشیاں اس کے چہرے سے جھلک رہی تھیں، بس ایسے کہ زندگی کی حسین شب آج کی تھی۔ میں اپنی ہر گرل فرینڈ کو اس حسین لڑکی کے مکھرے کے لیے آج ابھی اسی وقت خیر بات کرتا ہوں۔ وہ جیسے ہی بولا اس کے دوستوں نے ہوٹنگ شروع کر دی، جبکہ ابیر کھلکھلا اٹھی۔